حیات الصحابہ۔ ٹاپک: اللہ کے راستے میں نکل کر پہرا دینا۔ حضرت سہل بن حنظلیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ حنین کی لڑائی کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے، خوب زیادہ چلے، یہاں تک کہ دوپہر ہو گئی۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی تو ایک سوار نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ لوگوں کے آگے چلا یہاں تک کہ فلاں پہاڑ تک چڑھ گیا تو میں نے دیکھا کہ قبیلہ حوازن اپنے باپ کے پانی لانے والے اونٹ اور اپنی عورتیں اور جانور اور بکریاں لے کر سارے کے سارے حنین میں اکٹھے ہو چکے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، اگر اللہ نے چاہا یہ سب کچھ کل مسلمانوں کا مال غنیمت بن جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا، آج رات ہمارا پہرا کون دے گا؟ حضرت انس بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول، میں پہرا دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا سوار ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ آپ نے ان سے فرمایا، سامنے اس گھاٹی کی طرف چلے جاؤ، اس گھاٹی کی سب سے اچھی جگہ پہنچ جاؤ، وہاں پہرا دینا، خوب ہوشیار ہو کر رہنا، کہیں دشمن آج رات تمہیں دھوکہ دے کر تمہاری طرف سے نہ آ جائے۔ جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کی جگہ پر تشریف لے گئے، 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا تمہیں اپنے سوار کا کچھ پتہ چلا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو اس کا کچھ پتہ نہیں۔ پھر نماز کی اقامت ہوئی۔ نماز کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ گھاٹوں کی طرف گئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری فرمائی تو فرمایا، تمہیں خوشخبری ہو، تمہارا سوار آ گیا۔ ہم لوگوں نے گھاٹی کے پیڑوں کے بیچ دیکھنا شروع کیا تو وہ سوار آ رہا تھا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کیا اور کہا کہ میں کل یہاں سے چلتے چلتے اس گھاٹی کی سب سے اونچی جگہ پر پہنچ گیا جہاں جانے کا مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا۔ میں رات بھر وہاں پر پہرا دیتا رہا۔ صبح کو میں نے دونوں گھاٹیوں کی طرف جھانک کر غور سے دیکھا، مجھے کوئی نظر نہ آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوار سے پوچھا، کیا تم رات کو کسی وقت اپنی سواری سے نیچے اترے ہو؟ اس نے کہا، نہیں، صرف نماز پڑھنے اور قضائے حاجت کرنے کے لیے اترا تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا، تم نے آج رات پہرا دے کر اللہ کی مہربانی سے اپنے لیے جنت واجب کر لی۔ پہرے کے اس عمل کے بعد اگر تم کوئی نفلی عمل نہ کرو تو تمہارا کوئی نقصان نہیں، اس پہرے سے تمہیں بہت ثواب ملا ہے۔ حضرت ابو عطیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار تشریف رکھتے تھے، آپ کو بتایا گیا کہ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم میں سے کسی نے اس کو خیر بھلائی کا کام عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ ایک آدمی نے کہا، جی ہاں، ایک رات میں نے اس کے ساتھ اللہ کے راستے میں پہرا دیا ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھیوں نے کھڑے ہو کر اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ جب اس کی قبر میں رکھ دیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس پر مٹی ڈالی، پھر فرمایا، تمہارے ساتھی تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ تم دوزخ والوں میں سے ہو، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم جنت والوں میں سے ہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم لوگوں کے برے عمل کے بارے میں نہ پوچھو، بلکہ تم فطرت والے اسلامی عملوں کے بارے میں پوچھا کرو۔ حضرت ابو عطیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا تو کچھ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم میں سے کسی نے اسے کوئی نیک عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ پھر آگے پوری حدیث بیان کی۔ حضرت ابن عائذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے جنازے کے لیے باہر تشریف لائے۔ جب وہ جنازہ رکھا گیا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں کیونکہ وہ بدکار آدمی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف متوجہ کر معلوم کیا، کیا تم میں سے کسی نے اس کو کوئی نیک عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ آگے پچھلی حدیث کی طرح مضمون بیان کیا گیا۔ پیچھے سخت سردی سہن کرنے کے بعد میں حضرت ابو ریحانہ رضی اللہ عنہ کی حدیث گزر چکی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات ہمارا پہرا کون دے گا؟ میں اس کے لیے ایسی دعا کروں گا جو اس کے حق میں ضرور قبول ہوگی۔ ایک انصاری نے کھڑے ہو کر کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں پہرا دوں گا۔ آپ نے فرمایا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، فلاں۔ آپ نے فرمایا، قریب آ جاؤ۔ اس لیے وہ انصاری قریب آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑے کا ایک کنارہ پکڑ کر دعا کرنی شروع کی۔ جب میں نے وہ دعا سنی تو میں نے کہا، میں بھی تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا، تم کون ہو؟ میں نے کہا، ابو ریحانہ۔ آپ نے میرے لیے بھی دعا فرمائی، لیکن میرے ساتھی سے کم۔ پھر آپ نے فرمایا، جو آنکھ اللہ کے راستے میں پہرا دے اس آنکھ پر اللہ آگ حرام کر دیتے ہیں۔ اور اللہ کے راستے میں نکل کر نماز پڑھنے کے باب میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث گزر چکی ہے۔
اس میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا آج رات ہمارا پہرا کون دے گا؟ ایک مہاجری اور ایک انصاری نے اپنے آپ کو پہرے کے لیے پیش کیا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہرا دیں گے۔ آپ نے فرمایا تم دونوں اس گھاٹی کے سرے پہ چلے جاؤ۔ یہ دونوں حضرت عمار بن یاسر، حضرت عباد بن بشر تھے۔ اس کے بعد آگے کی حدیث ذکر کی گئی ہے۔